نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستوں، آج جو میں آپ کے لیے عمل لایا ہوں بہت کمال کا عمل ہے اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ جن کی مشکل ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ان کے پاس پیسے ہو جائیں گے، جن کی مشکلیں ہیں ان کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، جن کے دشمن ہیں ان کے دشمن زیر ہو جائیں گے، جو قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے اس کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، جس قسم کی بھی مصیبت ہے اس کی مصیبت ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آج میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں، اگر اس کو آپ ریگولر روٹین سے آپ کریں 90 ڈے کی نیت کر کے، اس کے بعد آپ کا دل نہیں کرے گا اس کو چھوڑنے کا۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد آپ کا دل نہیں کرے گا اس کو چھوڑنے کا۔ آدھا گھنٹہ نکالنا ہے آپ نے، چاہے اگر فجر کی نماز کے بعد ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، اشراق کے بعد ہے تو پھر بھی بیسٹ ہے۔ اگر چاشت کی نماز 9، 10 بجے، 11 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ نکالنا تو بھی زبردست ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ ٹائم نکال سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ نکالنا ہے۔ 2 رکعت مع صلاۃ وضو پڑھنے ہیں، صلاۃ وضو کر کے آنا ہے اور 2 رکعت نماز صلاۃ وضو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجہ پڑھنی ہے۔ بے شک چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، ٹائم اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا سکون سے پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت مع صلاۃ ہدیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دینا ہے۔ یہ 6 نفل ہوں گے آپ کے۔ اگر شراک کے ٹائم ہے تو پھر 2 نفل شراک کے بھی پڑھ لیجیے۔ اگر چاشت کا ٹائم ہے 2 رکعت نماز چاشت بھی پڑھ لیجیے۔ 8 اب 2، 4، 6 اور 8 آپ نے رکھتے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ دینا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ قرضے کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ پریشان ہیں، آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، گھر میں کوئی سایہ ہے، جنات ہیں، کسی نے جادو کیا ہوا ہے، باہر دشمن ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، آپ نے سب مسئلوں کے حل کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں، 11 دفعہ کر لیں، 17 دفعہ کر لیں، 21 دفعہ کر لیں۔ درود ابراہیم پڑھیں گے کمال ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح لینی ہے، یا 100 دانے کی لے لیں یا 129 دانے کی لے لیں۔ 100 دانے کی ہے تو پھر اس 100 دانے والی کو 129 بار پڑھنا ہے۔ 129 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے پڑھنا ہے 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 دفعہ۔
پڑھ کر پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے ایک دفعہ، بسم اللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر، 30ویں سپارے کی یہ سورہ کوثر ہے، یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، 11 دفعہ پڑھ کر ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک دفعہ 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تو پھر ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح سورہ کوثر 129 بار ہو جائے گی، اور ہر ایک سورہ کوثر پر 11 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آدھا گھنٹہ آپ کو پھر زندگی میں دل نہیں کرے گا چھوڑنے کا، جب آپ اس کے کمالات دیکھیں گے، اس کے اثرات دیکھیں گے اپنے اوپر آتے ہوئے، گھر میں دولت آتی ہوئی، غیب سے خزانے آتے ہوئے، پریشانیاں جاتی ہوئی، دشمن بھاگتے ہوئے، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ جب آپ ریگولر پڑھتے ہوں گے تو کسی آفس میں، کسی تھانے میں، کسی جگہ جانے کے وقت آپ نے 45 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن پڑھ کر ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر اپنے پھونک مار لینی ہے، تو پھر آپ نے داخل ہو جانا ہے انشاءاللہ العظیم۔ جتنا مرضی بڑا افسر ہوگا، جتنا بڑے ظالم ہوگا، وہ آپ کو کھڑے ہو کر استقبال کرے گا، کھڑے ہو کر نہ کر سکا، آپ کی بات غور سے سنے گا، سب آدمیوں میں سے آپ کی طرف وہ دھیان ضرور کرے گا، اور آپ کی بات مانی جائے گی۔ اگر جو قرضے کے نیچے ہیں، لوگ پریشان کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو پریشان کرنے والے بھی ہٹ جائیں گے، اور اس کے قرضے بھی اترتے جائیں گے۔ جو جنات اور جادو ٹونے کے سے بیچارہ تھک گیا ہے، لڑ کر پریشان ہے، اس کے گھر میں ویرانہ پڑ رہا ہے، وہ جب یہ پڑھے تو ایسے کر کے چاروں طرف دم کر دیا کرے۔ اگر اس کے پاس مریض ہے تو پانی میں دم کر کے اس کو بھی پلا دیا کرے۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ خود کمنٹ کریں گے کہ واہ، یہ کتنا پیارا عمل آپ نے دیا۔ میرے پیارے دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔